أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدقات کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان، جس کو صدقہ کہتے ہیں، خیرات، مسلسل اس کا ذکر چل رہا ہے۔ صدقے کے آداب اللہ نے ذکر کیے، اور کب صدقہ قبول ہوتا ہے، کب صدقہ رد ہوتا ہے، آپ نے صدقہ دیا، آپ کا صدقہ برباد ہو گیا، وہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کر دی۔ وہی آداب چل رہے ہیں، آخر میں بتائیں گے مصرف کون ہے، کن کو دینا چاہیے، پھر سود کیا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ چونکہ معاملات دین کا حصہ ہے اور رزق حلال دین کی بنیاد ہے۔ ایمان تین چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایمان کے بعد ہے اپنے دین کے بارے میں بنیادی صحیح سمجھ، اور تیسرے نمبر پر ہے رزق حلال۔ یہ بہت بنیادی ڈھانچہ ہے دین کا، انسان کی روزی صاف ستھری اور حلال ہو۔ تو اس حوالے سے اب سے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ آیت نمبر 272 ہے، آج کی جو آیت ہے 272، اس میں اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ کافر کو صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے عام صدقہ خیرات۔ ایک عام نفلی صدقہ دے رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، تو دینا صحیح ہے نہیں۔ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ مال کا وہ مخصوص حصہ جو ایک مسلمان پر فرض ہے، اسے چاہیے معاشرے میں دوسرے مسلمان غریب کو دیں۔ زکوٰۃ مسلمان غریب کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر کوئی اجتماعی کام غریبوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس میں کافر بھی وہاں رہتا ہے، اس ماحول میں اس کا بھی کوئی اسپتال بنوا لیا، کوئی وہاں علاج معالجے کا انتظام کر لیا، پانی کا انتظام کیا، یا کوئی اور ضروریات زندگی کا انتظام کیا، رہتے مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، کوئی غیر مسلم کا دکا رہتے ہیں، ضمنی طور پر وہ بھی ساتھ رہ لے، تو چونکہ مقصد آپ کا مسلمان ہے، بیچ میں غریب وہ رہتے انسان ہیں، لے لیا انہوں نے، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو زکوٰۃ کے بارے میں۔ نفلی صدقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیا کرتے تھے غیر مسلموں کو، پھر آپ نے دینا بند کر دیا سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ مسلمانوں کو تو پھر دیں گے۔ تو اللہ نے یہی آیت نمبر 272 نازل کی سورہ بقرہ کی، کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ان کو دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ محارب نہ ہو۔ ایک کافر ہے اور اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، سازشوں میں استعمال ہو رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے اسلام کی، تو اس کو تو دینا جائز، اس کو کہتے ہیں محارب۔ محارب کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر غیر محارب ہے، غیر محارب کا مطلب وہ مخالفت نہیں کرتے، بیچارہ معاشرے میں رہتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، علاج کی ضرورت پڑ گئی، اناج کی ضرورت پڑ گئی، کوئی خرچے وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی، تو غیر محارب کافر کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، منع نہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا لیس علیک ہداہم، اے پیغمبر آپ پر لازم نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کو ہدایت دینا۔ ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، تو نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
اور لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے مال میں سے، بس اپنے فائدے کے لیے، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تم مال خرچ کرو گے، تمہاری عادتیں اچھی بنے گی، تمہارے اندر سے بخل نکلے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، غریب کے ساتھ مدد ہوگی۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے، تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کو بیچ میں سے نکال لو تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو بہت سارے کافر دیکھو دے رہے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے، یوفَّ الیکم، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، کچے لوگ ہیں، ہم تو وقتی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں، بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، بہت جلدی مزاج میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو آخرت کا تصور ہے، دیکھو قرآن نے کہا ایمان کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس دو چیز ہوں، اللہ کی ذات پر یقین ہو اور آخرت پر یقین ہو۔ اس کی یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، خیر میں سے، یوفَّ الیکم، اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جیسے تمہارا عمل ہوگا، عمل کے اندر جان ڈالنے والی چیز انسان کی نیت ہے، جتنی نیت اچھی ہوگی اور جتنا خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اتنا عمل جاندار رہے گا۔